بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اینیمل فارم ایک بک کی آپ کو کہانی سنائی تھی، اور یہ وہی کتاب ہے جو جیل میں عمران خان نے بھی مانگی تھی پڑھنے کے لیے۔ اب اس بک کی امپورٹنس یا ریلیونس کیا ہے؟ آپ نے رشیا میں دیکھا ہوگا، فسطائیت کا دور تھا، اس پر یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اس میں جو ہے سارے کریکٹر جانور لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کریکٹر وہی تھے جو کہ رشیا میں جو فسطائیت کا جب دور تھا اس کے ہی سارے کریکٹر تھے، لیکن جانوروں کو بنا کر لیا گیا تھا۔ اچھا، اس کا میں نے آپ کو اینڈ سنانا تھا، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اینڈ میں اس وقت سناؤں گی جب مجھے لگے گا کہ اب سنا دینا چاہیے۔ اب اس میں آپ کو تھوڑا سا میں ریوائز کر دوں، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ آلریڈی میں یہ بک پوری ڈیٹیل میں بتا چکی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ اینیمل فارم ہوتا ہے، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے فارم ہاؤسز ہیں، اینیمل کو کہے تو اس کو چلاتا تو آدمی ہے، انسان ہی ہے، مینس ہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بغاوت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دودھ گائے دیتی ہے لیکن پیتا انسان ہے، انڈے مرغی دیتی ہے لیکن اس کو کھاتا کون ہے؟ انسان ہے۔ تو کام سارے جانور کر رہے ہوتے ہیں، فارم سے ساری چیزیں جو ہے جانوروں کی محنت کی ہوتی ہیں، لیکن اس کو استعمال جو ہے وہ انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے حق کے لیے اٹھنا چاہیے۔ تو سور جو ہوتے ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور آدمی کو جو فارم کا مالک ہوتا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں اور خود اس پر حکمرانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر طرز حکمرانی جو تھا وہ میں سارا ایکسپلین کر چکی ہوں، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ابھی، کہ کس طرح پھر وہ ایکسپلائٹیشن شروع کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس حکمرانی آ جاتی ہے تو جو ان کا سنسیئر ہوتا ہے، جس نے یہ انقلاب سنسیئرلی کیا ہوتا ہے، اس کو وہ بھگا دیتے ہیں، اس پر الزامات لگا دیتے ہیں، اس کو آخرکار فارم سے جانا پڑتا ہے، جو کہ واقعی مخلص تھا جانوروں کے لیے، جو واقعی جانوروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور وہ جانور کے لیے اس نے کافی سارے پلان اور جو پروگرامز ہیں یا پروجیکٹس ہیں ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے تھے، لیکن کیونکہ دوسرا سور جو کہ پگ ہے اس کو یہ سب پسند نہیں تھا، اس نے یہ سارا کچھ اپنے مفادات کے لیے کیا تھا، کیونکہ اسے پاور چاہیے تھا، اس کو جسے کہتے ہیں نا اپنی عیاشہ چاہیے تھی۔ تو اس نے اس کا سہارا لے کر آ جاتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، جیسے پاکستان میں نعرے لگتے رہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح اس نے بھی یہی بیانیہ بنایا کہ دو جو ٹانگیں ہیں وہ خراب ہیں، یعنی کہ آدمی خراب ہے، اور یہ چار ٹانگوں والے اچھے ہیں، اور اب یہ فارم ہمارے ہی ہوگا۔ یہ دھوکہ دے کر جعلسازی کر کے وہ جو ہے بن جاتا ہے، فارم کا مالک بن جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے، اور سارے جانور پر حکمرانی کرتا ہے، اور پھر وہ کس طرح کی حکمرانی کرتا ہے وہ سارا کچھ بتا چکی ہوں۔ اب اینڈ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچارے جو جانور ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے مفادات کے لیے، عیاشیوں کے لیے، وہ سور جس نے کہا تھا کہ ہم آدمی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ غلط ہے، خراب ہے، ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ آدمیوں سے جو دوسرے فارم ہاؤس کے لوگ ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، ان سے وہ دوستی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح یہ اس نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنی جو فارم کی چیزیں نہیں بیچوں گا، یہ جو چیزیں ہیں یہ جانور کے کام آئیں گی، لیکن اپنی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے وہ فارم کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ انڈے بکتے ہیں، دودھ بکتا ہے، لکڑیاں بکنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان سے خوب محنت کروائی جاتی ہے، اور جتنے بھی پیسے آتے ہیں پھر اس سے وہ اپنا ایک محل تعمیر کرتا ہے، اور اکڑ کر دو ٹانگوں میں چلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح انسان چلتے ہیں۔ پہلے یہ سلوگن تھا کہ دو ٹانگیں بری، لیکن اب خود وہ سور دو ٹانگوں میں چلتا ہے۔ اس نے کچھ کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کتوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بولے اس کو کاٹ کھاؤ، کیونکہ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کتوں کے ڈر سے کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس پر جو سور ہے نیپولین جس کا نام تھا اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ سب کو ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو یہ کتے ہمیں کھا جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے کہیں کا بھی، اس لیے اس نے وہ کتے رکھے ہوئے تھے۔ اب آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ چوچو کا مربع بنا تھا پاکستان میں 16 پارٹیوں کا، سب ایک پیج میں بیٹھ گئی تھی، سب نے مفادات ایک تھے نا، سب کو ایک دوسرے سے چیزیں چاہیے تھی، ان کو اپنے اپنے کسی نے کیسز معاف کروانے تھے، کسی کو پاور چاہیے تھی، کسی کو صدر بننا تھا، کسی کو وزیر اعظم بننا تھا، تو یہ سارے جو ہے اپنے مفادات کے لیے، جبکہ یہ سب پہلے ایک دوسرے سے بہت اختلافات کرتے تھے، جیسے
جیسے سور کہتا تھا کہ 2 ٹانگیں بری ہیں اور آدمی جو ہے حکمرانی نہیں کر سکتا، تو جس طرح نواز شریف کہتا تھا کہ یا شہباز شریف کا سلوگن تھا کہ وہ گھسیٹیں گے سڑکوں میں آصف زرداری کو، اور کوئی کہتا تھا ہم پیٹ پھاڑ کر نکال لیں گے، کسی نے ننگی تصویریں بھجوائی تھیں، اب وہ سب اپنے مفادات کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ تو اسی طرح وہ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک ٹیبل میں بیٹھتے ہیں۔ جس طرح NRO پاسز ہوئے تھے اور جس طرح قانون سازی ہوئی تھی، اسی طرح وہ نئے قانون بناتے ہیں اور اپنے پرانے سارے قانون توڑ کر ایک نئے قانون جو ان کے مفادات کو سوٹ کرتے ہیں وہ بناتے ہیں، اور بیچارے جانور باہر بیٹھے بڑے افسردگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بول تو وہ سکتے نہیں ہیں کیونکہ کتوں سے ڈر لگتا ہے ان کو، تو وہ سارے چپ کر کے خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کاموں میں لگ جاؤ کیونکہ کام نہیں کریں گے تو مار پٹے گی۔ اب اس میں جو اتنے وہ قانون بناتے ہیں اس میں ایک قانون بڑا امپورٹنٹ قانون ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو نچلی ذات کے جانوروں سے جس طرح سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح نچلی ذات کے انسانوں سے بھی سلوک ہوگا، یعنی کہ اشرفیہ کے لیے قانون اور ہوگا اور عام عوام کے لیے قانون اور ہوگا۔ یہی ان کا آخر میں انسانوں سوروں میں اور انسانوں میں جو معاہدہ ہوتا ہے، جب وہ ایک پیج میں آ جاتے ہیں دوستی کر لیتے ہیں تو ان کا جو پہلا معاہدہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ یہی رول ہوگا کہ ایک ملک جسے کہتے ہیں اور 2 دستور ہوں گے، کہ بڑوں کے لیے طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور کمزور کے لیے قانون اور ہے، یہ بناتے ہیں قانون۔ اور اس کے بعد ہنسی مذاق ہوتا ہے، شراب کا دور ہوتا ہے، جانور سارے ڈس اپوائنٹ ہو کر چلے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں اچانک سوروں میں اور انسانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ سور نے اور انسان نے ایک ساتھ حکم کا پتا پھینک دیا ہوتا ہے۔ نواز شریف کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا، آصف زرداری نے کہا ہے میں کسی بھی طور پہ اس کو وزیر اعظم بننے نہیں دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ اس پارٹی کا اس پورے تحریک عدم کا جو سلسلہ چلا تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اس میں تو میرا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اور کل اختر مینگل کی کہ یار یہ جو 16 مہینے میں جو تھی اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، NRO یہ ہے انہوں نے ایسے ایکٹس بنائے ہیں، ایسی ترامیم کی ہے جو ان کے اپنے حق میں جاتی ہیں، جس سے عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام بیچاروں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اب یہ لوگ جو اپنے مفادات کے لیے ایک ٹیبل میں بیٹھے تھے اب وہ لڑ پڑے آپس میں، کیوں؟ اپنے ہی مفادات کے لیے۔ اب بیچارے جانور جو مڑ کر جا رہے تھے جب انہوں نے ایسی آوازیں سنی، مختلف قسم کی لڑائی کی، تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ سور کی آواز کون سی ہے اور انسانوں کی آواز کون سی ہے، کیونکہ تمیز نہیں کر پائے کہ جس طرح یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو انسان اور سور کی آوازوں میں تمیز کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہی ہمارے ملک کا حال ہے، جس طرح کے بیانات اور بیانیہ لے کر ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ لے کر، جس طرح سے کرپشن کے خاتمے کا بیانیہ لے کر لوگ آتے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح ملک کو واقعی عوام کو جس طرح ہم نے 16 مہینے میں فسطائیت دیکھی، کس طرح کمزور جو ہے اس کے لیے تمام قانون ہیں اور جو اشرفیہ ہے وہ قانون سے بالا تر ہے، جیسے کہ ابھی دیکھ لیا گیا کہ مجرم کو کس طرح سے ضمانتیں مل جاتی ہیں، اور کس طرح ایک روٹی چور جو ہے، جو ایک بیچارہ جو بھوک کی وجہ سے روٹی چوری کرتا ہے، وہ جیل میں سزا ہو رہا ہوتا ہے 6 مہینے بلکہ 6 سال کے لیے اس کے مقدمے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہی ملک کا حال ہے، یہی اینیمل فارم کی کہانی ہے، یہی انسانوں کی کہانی ہے، جہاں پہ صرف ایکسپلائٹیشن ہے اپنے مفادات کے لیے۔ یہاں پہ دوستیاں کی جاتی ہیں تو اپنے مفادات کے لیے، اور دشمنی ہوتی ہے تو اپنے مفادات کے لیے، لیکن پستی عوام ہے۔ تمام تر فسطائیت جو ہے ایک کمزور شخص کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں نے اینڈ سنانا تھا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا آخر بھی کچھ یہی ہے، لیکن اب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن صاف شفاف ہوں گے یا پھر اپنی مرضی کی سلیکشن ہوگی۔ اور اگر سلیکشن ہی کرنی ہے تو انتخابات پر پیسہ خرچ مت کیجیے۔ اور دوسری طرف جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پیمرا کو کہ آپ جو ہے شک و شبہات پیدا نہ کریں، تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے؟ کیا اس پر بات کرنا شک و شبہات پیدا کرنا ہے؟ کیا عوامی رائے کو آگے لے کر آنا شک و شبہات پیدا کرنا ہے؟ فائز عیسیٰ صاحب ان سب کی کلیئرٹی لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔